حسن سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، لیے چلتے ہیں براہ راست۔ اور ہیلتھ جو بلدیات کے پاس تھے، کچھ تھوڑے بہت اسکول تھے اور کچھ 4 یا 5 ہاسپٹلس تھے، کچھ ڈسپینسریز تھی، ان کو لینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان ہاسپٹلس کو، جو بہت بڑے ہاسپٹلز ہیں لیکن وہ چلائے نہیں جا رہے ٹھیک طریقے سے، وہاں کام کرنے والے لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی، وہاں مریضوں کو جو ہے سہولتیں نہیں مل رہی، تو ہماری ایک خواہش تھی، ہمارا ایک خیال ہے کہ اگر ان ہاسپٹلس پر ہم خرچہ کریں گے اور تو کراچی کے یا صوبہ سندھ کے جس طرح ہم نے بڑے بڑے ہاسپٹلس بہتر کیے ہیں، ان ہاسپٹلس کو بھی ہم بہتر کریں اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو صحت کی اچھی سہولتیں ہم دے سکیں۔ اس میں کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز ہے، اس کو ہم NICVT کے طرز کا ایک ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، وہ فائدہ کراچی کے شہریوں کا ہوگا۔ عباسی شہید ہاسپٹل 750 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا، پھر وہ KMC کو دیا تھا۔ ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس ہاسپٹل کو ہم اچھا کریں، وہ ہاسپٹل اچھا ہوگا تو کراچی کے شہریوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ واحد ایسی چیز ہے جو ہم نے کی، اور میں آپ کو ایک چیز یاد کراؤں کہ میرے حلقے میں ایک اسکول ہے اور وہ اکثر میڈیا پہ چلتا تھا کہ جی گدھے بندھے ہوئے ہیں، اور بڑا میرا بھی بینڈ بجاتے تھے کہ جی وزیر ہے اور وزیر کے حلقے میں ایک اسکول ہے، اس میں گدھے بندھے ہوئے ہیں۔ میں بار بار سمجھاتا تھا کہ یہ سندھ حکومت کا اسکول نہیں ہے، وہ بلدیہ کا اسکول ہے۔ اس بلدیہ کے اسکول کا یہ حالت ہے کہ اس کی عمارت بھی خراب تھی، اس میں بچے بھی نہیں تھے، وہاں پر جانور باندھے جاتے تھے۔ اگر اس طرح کے اسکولوں کو سندھ حکومت لے کر ان کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے لینے سے ہمیں فائدہ ہوگا، یہ وہ ادارے ہیں جن کے اوپر ہمیں اربوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے اور خرچ کرنے کے بعد اس کو ہم ٹھیک کریں گے۔ تو نیت اس کے پیچھے ٹھیک تھی، ایک چیز ان سے لی ہے، باقی تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ ہم نے ان کو فراہم کی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہماری جو صوبے کی اپوزیشن ہے وہ آپ کی یہاں کی وفاقی حکومت سے زیادہ نالائق ہے، زیادہ نااہل ہے۔ انہوں نے اس کو پڑھا نہیں ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے اور اس پہ وہ شور مچا رہے، اور خاص طور پہ MQM جو ہے اس ترمیم کو جواز بنا کے پورے صوبے میں لسانی فسادات کرانا چاہتی ہے، لوگوں کو لڑانا چاہتی ہے، تاکہ ان کی جو ماضی کی سیاست ہے وہ سیاست دوبارہ زندہ ہو اور ان کی دکانداری جو ہے وہ چل سکے۔ جی پولیشن تو اپنی جگہ اس کا کام ہی یہ ہے، لیکن گورنر سندھ جو ہیں انہوں نے بھی کچھ اعتراضات لگائے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گورنر سندھ کا تعلق چونکہ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی سے، کیا گورنر سندھ اپنے عہدے پر بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے، گورنر صاحب ایک آئینی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آئین میں ان کا ایک چھوٹا موٹا کردار ہے، جو کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو جب اسمبلی کوئی بل پاس کر کے ان کو بھیجتی ہے تو میرا خیال یہ ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ وہ اس کے اوپر اپنا مائنڈ اپلائی کریں اور آئین کے مطابق اگر وہ سمجھتے ہیں کچھ اعتراضات لگائیں، کچھ آبزرویشن دیں اور اسمبلی کو واپس بھیجیں۔ لیکن یہ جو بل تھا اس پر گورنر صاحب نے TV چینلز پر انٹرویو دیے، اپوزیشن کے تمام ممبرز کے ساتھ ہم نے ان کی آبزرویشنز کو اپوزیشن کی میٹنگز کا نتیجہ سمجھا، اس سے سمجھا کہ ہم نے اس سے گورنر صاحب نے اخذ کیا ہے، اس میں 4-5 چیزیں ہم نے درست کر لی۔ انہوں نے کہا کہ جو میئر کا اور ٹاؤن کے چیئرمین کا الیکشن ہے وہ سیکرٹ نہیں ہونا چاہیے، اوپن ہونا چاہیے۔ ہم نے ان کی بات مان لی، ہم نے اس کو اوپن کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میئر اور ٹاؤن کا جو کینڈیڈیٹ ہے ٹاؤن MC کا، وہ کاؤنسل کا ممبر ہونا چاہیے۔ ہم نے ان کی بات مان لی اور اس کو کاؤنسل کا ممبر بنا دیا۔ گورنر صاحب نے کہا کہ شیڈیول میں امینڈمنٹ کرنے کا اختیار جو کیبنٹ نے لے لیا ہے وہ کیبنٹ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اسمبلی کے پاس ہونا چاہیے۔ ہم نے ان کی وہ بات مان لی۔ انہوں نے کہا کہ جو میعاد ہے ان کاؤنسلز کی وہ اس دن سے شروع ہو جس دن ان کا پہلا اجلاس ہوگا۔ ہم نے حلف کی بات کی تھی، انہوں نے اجلاس کی بات کی، ہم نے ان کی بات مان لی۔ تو جو چیزیں ہم مناسب سمجھتے تھے اور وہ چیزیں ہم نے گورنر صاحب کی جو آبزرویشنز تھیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مان لی، اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ گورنر صاحب کو بھیج دیا۔ اور اب گورنر صاحب کے پاس یہ اختیار بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اس پہ اعتراض لگا سکیں، اس کو واپس کر سکیں۔ 10 دن کے اندر ان کو اس کو پاس کرنا ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو از خود وہ پاس جو ہے منظور تصور کیا جائے گا، تو اب وہ قانون بن جائے گا۔ دیکھیں 100% کر رہے ہیں، بلکہ سیاست کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جو ان کا ایک آئینی ان کی پوزیشن ہے اس کے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہیں۔ انہوں نے اسمبلی کی جانب سے آیا ہوا ایک بل، اس کے اوپر اپنا مائنڈ اپلائی کرنے کے بجائے اپوزیشن کے ممبرز کے ساتھ میٹنگز کی، اور جو اپوزیشن کے ممبرز نے ان کو کہا
وہ اعتراضات لگا کے اس کو بھیجا، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ہم سمجھتے ہیں اس کا آئینی اختیار ہے، اس کو بھلے وہ مس یوز کر رہے ہوں، لیکن ہم نے پھر ان کی جو آبزرویشن تھی اس کو ایڈریس کیا. ایک ایک کریں. کراچی کا امن جو ہے وہ پوری قوم کا ہمیشہ باعث رہی ہے، اور آپ کی پارٹی کو جو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہاں پہ امن ہے، جو اتفاق کا بھی حصہ ہوگا، اداروں کا بھی ہوگا، سب کا ہوگا. لیکن اب جس نہج پہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم آ رہی ہیں بیانات کی حد تک، یہ کتنا ممکن ہوگا کہ کسی جگہ ڈائیلاگ ہو اور اس چیز کو ختم کیا جائے، پولیٹیکل سین پہ آگے بڑھے؟ کیونکہ کراچی جو ہے مزید جو ہے قتل و غارت، لسانی فسادات، اس طرح کی صورتحال نہیں افورڈ کرتی. سر اسی طرح لینے آپ کو کن خدشات کا اظہار ہے ذرا کھل کے بولتے کھل کے بولتا ہوں. دیکھیں، جو بات آپ نے کہی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. اپوزیشن کو یہ حق ہے، ان کا یہ اختیار ہے، وہ کسی بھی قانون سازی پر اعتراض اٹھائیں اور حکومت پر تنقید کریں اور اپنی تجاویز دیں، مظاہرے کریں، جلسے کریں. اس سے کوئی ان کو نہیں روک سکتا اور نہ ہمیں روکنا چاہیے، یہ ان کا اختیار ہے. لیکن اگر کوئی جماعت قانون سازی کو بنیاد بنا کے صوبے میں، ملک میں یا کسی شہر میں لسانی فسادات کرانے کی سازش کرے، اور کراچی شہر میں جو بینرز لگے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ آپ تک پہنچے کہ نہیں پہنچے ہیں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کراچی کے اسپتالوں پر غیر مقامیوں کا قبضہ نامنظور. پھر وہ کئی بینر لگاتے ہیں کہ کراچی شہر پر دیہی علاقوں کا قبضہ نامنظور. اب میں تو ان سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو مقامی اور غیر مقامی آپ نے اپنے ذہن میں ٹھوسا ہے، اس کی تشریح کریں. آپ یہ بتائیے کہ مقامی کون ہے، غیر مقامی کون ہے. کیا وہ پٹھان غیر مقامی ہے جو کے پی سے کراچی میں بستا ہے؟ وہ پنجابی غیر مقامی ہے جو پنجاب سے کراچی میں بستا ہے؟ وہ سرائکی غیر مقامی ہے جو ساؤتھ پنجاب سے پنجاب میں بستا ہے؟ وہ کشمیری غیر مقامی ہے جو کشمیر سے کراچی میں بستا ہے؟ یا وہ سندھی غیر مقامی ہے جو صوبہ سندھ سے آ کر کراچی میں بستا ہے؟ یا میرے جیسا سندھی جس کا خاندان صدیوں سے کراچی میں بستا ہے وہ غیر مقامی ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ مقامی اور غیر مقامی کی تفریق تو کریں نا. دیکھیں، صوبہ سندھ بڑا کشادہ دل صوبہ ہے. آج بھی صوبہ سندھ کی اسمبلی میں آپ کو ہر قومیت کا آدمی ممبر ملے گا. صوبہ سندھ سے منتخب ہونے والے لوگ جن کا تعلق کے پی سے تھا، جن کا تعلق پنجاب سے تھا، جن کا تعلق بلوچستان سے تھا، جن کا تعلق کشمیر سے تھا، وہ وہاں سے جیتے، وہاں وزیر بنے. ہم نے تو اعتراض نہیں کیا کسی پہ. اگر صوبے کے لوگ کسی کو منتخب کرتے ہیں، کسی کو ووٹ دیتے ہیں، کسی کو اسمبلی میں بھیجتے ہیں اور وہ کراچی میں رہتا ہے تو اس کا حق ہے، یا صوبہ سندھ میں کسی بھی شہر میں رہتا ہے. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلدیاتی خیرات میں کمی کا الزام سراسر غلط ہے.